ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ترجمہ کنز ایمان۔ ہم تجھ کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہے، جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا، بہت مہربان، رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ عز و جل، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے، اور تیرے علاوہ اور کوئی اس لائق ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ تیری اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے آیت نمبر 4 کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ عبادت اور تعظیم، عبادت کا ذکر ہوا، آیا کہ عبادت اور تعظیم کسے کہتے ہیں، اس میں فرق کیا ہے؟ سماعت فرمائے۔ عبادت کا مفہوم بہت واضح ہے، سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے، اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھے تو وہ محض تعظیم ہوگی، عبادت نہیں کہلائے گی۔ جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جانا عبادت ہے، لیکن یہی نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا استاد کے لیے، پیر و مرشد کے لیے، باپ کے لیے ہو تو محض تعظیم ہے، عبادت نہیں ہے۔ اور دونوں میں فرق وہی ہے جو ابھی بیان کیا گیا۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ یعنی اللہ رب العزت کی ہم لوگ عبادت کرتے ہیں، اس کو پوجتے ہیں، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور جب نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو رب کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، رب کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا باندھ کر کھڑے ہونا جو ہے یہ عبادت ہے۔ حالانکہ وہاں پر بھی ہم لوگ نماز کے اندر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں، تو اس کو عبادت قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح اگر والدین کے سامنے، استاذ کے سامنے، پیر و مرشد کے سامنے، یا کسی ایسے اور شخص کے سامنے اگر ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو عبادت نہیں کہیں گے، اس کو کیا کہیں گے؟ تعظیم۔ ہم اس کی تعظیم کر رہے ہیں، تعظیم کے اندر ہم اس کے لیے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو خدا را عبادت اور چیز ہے، تعظیم اور چیز ہے۔ مثال آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ ایاک نعبد سے حاصل ہونے والے جو نکات ہیں وہ بھی سماعت فرما رہے ہیں کہ ایاک نعبد کا لفظ اس آیت کریمہ میں ہم لوگوں نے پڑھا، اس کے جو نکات ہیں وہ بھی سماعت فرما رہے ہیں۔ آیت میں جمع کے صیغے ہیں، جیسے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اور دوسروں کو بھی عبادت کرنے میں شریک کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ گناہ گاروں کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے محبوب اور مقبول بندوں کی عبادتوں کے ساتھ جمع ہو کر قبولیت کا درجہ پا لیتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت عرض کرنے سے پہلے اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے ذکر کیا گیا، کیونکہ حاجت طلب کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وسیلے کا بھی ذکر ہوا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کا وسیلہ پیش کر کے اپنی حاجت کے لیے دعا کیا کرے، تاکہ اس وسیلے کے صدقے دعا جلد قبول ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ
اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وسیلہ کے حوالہ سے آیت کریمہ آپ کے سامنے میں تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ سبحان اللہ، ترجمہ کنز ایمان ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ سبحان اللہ۔ طرح طرح کے اعتراض ہوتے ہیں کہ وسیلہ، بزرگوں کا وسیلہ، فلاں کا وسیلہ یہ نہیں دینا چاہیے، اور ابھی آگے آپ لوگ سنیں گے آیا کہ کسی اللہ کے نیک بندے کو وسیلہ بنا کر رب کی بارگاہ میں دعا کرنا بھی جائز ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی آپ سماعت فرمائیں گے۔ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، ایک نبینہ صحابی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر دعا کے طالب ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اس طرح دعا مانگنے کا حکم دیا۔ سبحان اللہ۔ آئیے دعا سماعت فرماتے کہ نبی علیہ السلام نے اس نبینہ صحابی کو کس طرح دعا فرمانے کا حکم دیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمت، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضى اللہم فاشفعہ فی۔ اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں، اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اپنے رب عز و جل کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے۔ اللہ عز و جل، پس تو میرے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے ایک نبینہ صحابی کو فرمایا کہ اس طرح دعا کرو۔ سبحان اللہ۔ پھر صحابی رسول نے اس طرح دعا کی، وہ دعا آپ کے سامنے میں نے تلاوت بھی کی، عربی عبارت بھی پڑھی، اور اس کے ساتھ ہی اردو ترجمہ بھی ہوا، اس دعا کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا۔ یا محمد کا لفظ ہے، اس سے بھی یہ دعا کے اندر یا محمد کا لفظ ذکر ہوا ہے، اس کے متعلق بھی چند مسائل آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ ہم سنیوں کے پیر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، علماء تصریح فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نام لے کر ندا کرنی حرام ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنی پیاری بات ہم سب کو معلوم ہوئی کہ نبی علیہ السلام کو ان کے نام کے ساتھ بلانا جو ہے، پکارنا جو ہے، یہ حرام ہے، اور یہ بات واقعی مال انصاف ہے۔ جیسے اس کا مالک و مولا تبارک و تعالی نام لے کر نہ پکارے تو غلام کی کیا مجال کہ وہ راہ ادب سے تجاوز کرے۔ بلکہ امام زین الدین مراغی وغیرہ محققین نے فرمایا، اگر یہ لفظ کسی دعا میں وارد ہو جو خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہو، جیسے دعا یا محمد انی توجہت بک الی ربی، تاہم اس کی جگہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہنا چاہیے، حالانکہ الفاظ دعا میں حتی الوسیع تغییر نہیں کی جا سکتی۔ یہ مسئلہ مہم، عام ترین مسئلہ ہے جس سے اکثر اہل زمانہ غافل ہیں، واجب الحفظ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی علماء کرام فرماتے ہیں، اور ہمارے سنیوں کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یا محمد کی جگہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ اس طرح پکارنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا اس آیت کریمہ کے اندر ایک صیغہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ رب العزت سے مدد انسان کو چاہیے کہ وہ رب سے مدد چاہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ مدد طلب کرنا خواہ واسطے کے ساتھ ہو
یا واسطے کے بغیر ہو، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ یعنی آپ کوئی وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کریں یا بغیر وسیلہ کے کریں، آپ جب بھی مدد مانگیں تو صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ خاص ہے، اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے، اور اس کی عطا سے، سبحان اللہ، اس کی عطا سے بزرگان دین عطا کرتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اگر ڈائریکٹ ہمیں ملنا ہوتے کوئی چیز تو قرآن پاک کو اگر پہاڑوں کے اوپر نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن ہم تک جو قرآن پاک پہنچا وہ نبی علیہ السلام کے صدقہ اور وسیلہ سے پہنچا۔ اگر نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف نہ لاتے، اللہ اکبر کبیرہ، حدیث قدسی ہے، لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے محبوب اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا، رب خود فرما رہا ہے کہ میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، سبحان اللہ۔ اور یہ حقیقت ہے، اور وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ بھی پڑھی ہے، اس کا مفہوم یہ تھا کہ رب کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرو، اور نبی علیہ السلام نے نبینا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تعلیم دی کہ اس طرح دعا مانگو، سبحان اللہ۔ آگے چلتے ہیں، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مدد جو ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حقیقی مدد طلب کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس سے مدد طلب کی جائے اسے بالذات قادر، مستقل، مالک اور غنی بے نیاز جاننا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے اس کام کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے، اور کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں رکھتا، اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے بارے میں مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے واسطہ اور حاجت پوری ہونے کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں۔ تو جس طرح حقیقی وجود کہ کسی کے پیدا کیے بغیر خود اپنی ذات سے موجود ہونا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس کے باوجود کسی کو موجود کہنا اس وقت تک شرک نہیں جب تک وہی حقیقی وجود مراد نہ لیا جائے۔ یوں ہی حقیقی علم کا کسی کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے ہو، اور حقیقی تعلیم کہ کسی چیز کی محتاجی کے بغیر از خود کسی کو سکھانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے علم غیب عطا کر دے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کو چاہے اللہ رب العزت علم غیب علم عطا کر دے، جس سے جو چاہے عطا کر دے، اور حقیقت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر جب روح پھونکی گئی، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں نے عرض کی، یا مولا یہ خون ریزی کریں گے، مختصر سی بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے اوپر پیش کیا اور فرمایا کہ اس سے سوال کرو۔ جب فرشتوں نے سوال کیے تو حضرت آدم علیہ السلام نے سوالوں کے صحیح جواب دیے۔ پھر فرشتوں سے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے سوال کرو۔ تو جب فرشتوں نے سوال کیے تو حضرت آدم علیہ السلام نے صحیح معنوں میں جواب دیے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا گیا کہ ان فرشتوں سے سوال کرو۔ جب فرشتوں سے سوال کیے گئے تو فرشتوں کو جواب نہ آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ حقیقت ہے اللہ تعالیٰ جس کو جو عطا کرے اس کی منشا ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ حبیب ہے، وہ طبیبوں کا طبیب ہے، وہ قدیر ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ تواب الرحیم ہے، وہ جس سے جو چاہے عطا کر دے، یہ اس کی شان ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرنے والے؟ خدا را اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنے اندر انقلاب لائیں، اور جو کچھ بھی عطا ہوتا ہے وہ رب کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ یہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور وسیلہ واسطہ کے معنی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے لیے ثابت ہے اور حق ہے۔
بلکہ یہ معنی تو غیر خدا کے لیے خاص ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے لیے وسیلہ جو ہے یہ خاص ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وسیلے کی نسبت نہیں کریں گے۔ آگے سماعت فرمائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وسیلے اور واسطہ بننے سے پاک ہے، اس سے اوپر کون ہے کہ یہ اس کی طرف وسیلہ ہوگا، اور اس کے سوا حقیقی حاجت روا کون ہے یہ بیچ میں واسطہ بنے گا۔ بد مذہبوں کی طرف سے ہونے والا ایک اعتراض ذکر کر کے اس کے جواب میں فرماتے گئے، یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا سے توسل کر کے اسے کسی کے یہاں وسیلہ و ذریعہ بنایا جائے۔ اس وسیلہ بننے کو ہم اولیاء کرام سے مانگتے ہیں کہ وہ دربار الہی میں ہمارا وسیلہ، ذریعہ اور قضاء حاجت کا واسطہ ہو جائیں۔ اسے بے وقوف کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ جو بندے یہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ اللہ کو وسیلہ بنایا جائے، واسطہ بنایا جائے، اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور وہ میری اس بات کے اوپر توجہ دیں۔ اگر اللہ کو وسیلہ بنایا جائے پھر تو یہ بات لازم آتی ہے کہ رب کے اوپر بھی کوئی چیز ہے۔ توبہ نعوذ باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ اللہ سے بھی کوئی اوپر ہے کہ رب اس سے مانگے، توبہ نعوذ باللہ، یا اللہ سے بھی کوئی اوپر ہے کہ رب کو واسطہ بنایا جائے، اس سے چیز مانگی جائے۔ خدا را توبہ کریں، اپنے ان عقائد کو ٹھیک کریں اور سچے اور پکے مسلمان بن جائیں اور صحیح العقیدہ بن جائیں۔ اور یہ صرف اور صرف یہ درس دینے کا مقصد اور مطلب صرف اور صرف مجھے اور اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، صرف اور صرف یہی مقصد ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کہ تمام امت مسلمہ کی اگر میری وجہ سے کوئی، میرے چھوٹے سے عمل کی وجہ سے کوئی سیدھا انسان ہو جائے تو اس سے بڑھ کر میرے لیے خوش قسمتی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس بے وقوف کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم یعنی گناہ کر کے تیرے پاس حاضر ہوں اور اللہ سے معافی چاہیں اور معافی مانگیں ان کے لیے رسول، تو بے شک اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ آپ لوگوں نے سماعت فرمایا کہ جب انسان اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، جب وہ رب سے بخشش طلب کریں، توبہ طلب کریں، تو کس کی بارگاہ میں جانے؟ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور عرض کریں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگیں۔ یہ اور حقیقت ہے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ اٹھائیں گے ہمارے لیے تو وارے نہارے ہو جائیں گے۔ خدا را اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنے اندر جتنا ہو سکے تبدیلی لائیں اور اپنے عقائد کو بالخصوص صحیح کریں، قرآن و حدیث کے مطابق، شریعت کے مطابق اپنے عقائد رکھیں، تب ہی آپ مسلمان کہلوا سکتے ہیں، ورنہ آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ نہیں بخش سکتا تھا؟ پھر کیوں یہ فرمایا کہ اے نبی تیرے پاس حاضر ہوں اور تو اللہ سے ان کی بخشش چاہے تو یہ دولت و نعمت پائیں؟ یہی ہمارا مطلب ہے جو قرآن کی آیت سے صاف واضح ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے سماعت فرمایا، اور یہ عقائد ہیں اور اپنے عقائد کو درست کریں۔ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، چاہے وہ کوئی دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، اہل تشیع ہو، مرزائی، قادیانی، جو بھی ہو، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ شرعی لحاظ سے اختلاف ہے، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، صرف اور صرف مسلمان ہونے کے ناطے سے نہیں، صرف اللہ کے بندے ہونے کے ناطے کہ وہ رب کے بندے ہیں، رب نے ان کو پیدا کیا ہے، اس لیے ہم سبھی کی عزت کرتے ہیں۔ لیکن ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی کافر جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ نہ پڑھتا ہو، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بے ادبی کرے، گستاخی کرے، یہ ہم کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ اور دعوت ہے سبھی لوگوں کو، جو کافر ہیں انہیں بھی دعوت ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھیں، پہلے والا دین چھوڑ دیں،
جس دین کے اوپر آپ ہیں اس سے چھوڑ دیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو اختیار کریں، کیونکہ تمام نبیوں کا یہی طریقہ کار رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اس آیت کریمہ کے اوپر بھی ذرا توجہ دیں، غور و فکر کریں۔ سبھی لوگوں کی میری عرض ہے جو غیر مسلم ہیں انہیں اسلام کی دعوت ہے کہ اسلام کو اختیار کریں، اور یہ اچھا دین ہے۔ ہمارا آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، صرف ایک جھگڑا ہے جب آپ شریعت کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں تب ہمارا جھگڑا ہوتا ہے۔ جب آپ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں تب ہمارا آپ کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے۔ کیوں؟ قرآن نے ادب کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، رب نے ہمیں ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اگر آپ ان سے محبت نہیں کرتے آپ مسلمان نہیں ہو سکتے، بے دین ہی ہیں۔ آپ کو اللہ رب العزت ہدایت عطا فرمائے، ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا، اس آیت کی مزید تفصیل بیان فرمائی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ ان کا مطالعہ، ان کے ایک رسالہ ہے، اس کا بھی مطالعہ کر لیں، برکات الامداد لأہل الاستمداد کا مطالعہ بھی فرمائیں، اس سے بھی آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ تو خدا را آپ اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنے اندر تبدیلی لائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا سے بندوں کا مدد طلب کرنا جو ہے یہ جائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا سے بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا مدد کرنا ہے، اور یہ جائز ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوسروں کی مدد کرنے کا اختیار دیتا ہے، اور اس اختیار کی بنا پر بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ کا ہی مدد کرنا ہوتا ہے۔ جیسے غزوہ بدر میں فرشتوں نے آ کر صحابہ کرام علیہم رضوان کی مدد کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ترجمہ کنز العرفان ہے، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ حالانکہ مدد تو فرشتوں نے آ کر کی، رب فرما رہے کہ میں نے مدد کی، کہ بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ یہاں فرشتوں کی مدد کو اللہ تعالیٰ کی مدد کہا گیا ہے، اس وجہ سے یہی ہے کہ فرشتوں کو مدد کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہوئی۔ یہی معاملہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ہے کہ وہ اللہ عز و جل کی عطا سے مدد کرتے ہیں، اور حقیقتاً وہ مدد اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تخت لانے کا فرمایا، اور انہوں نے پلک جھپکنے میں تخت حاضر کر دیا۔ اس پر انہوں نے فرمایا ھذا من فضل ربی، سبحان اللہ، یہ میرے رب کے فضل سے ہے، سبحان اللہ، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں مدد کرنے کی تو اتنی مثالیں موجود ہیں کہ اگر سب جمع کی جائیں تو ایک ضخیم کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔ ان میں سے چند مثالیں میں آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تھوڑے سے کھانے سے پورے لشکر کو سیر کر دیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دودھ کے ایک پیالے سے 70 صحابہ کو سیراب کر دیا، سبحان اللہ، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، 1400 یا اس سے بھی زائد افراد کو سیراب کر دیا۔ لعاب دان کی بھی بڑی برکت ہے کہ لعاب دان سے بہت سے لوگوں کو شفا عطا